الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماہ ربیع الاخر، وہ ماہ مبارک جس میں حضرت غوث پاک علیہ الرحمہ عرس مبارک منایا جاتا ہے، جس مہینے کو بڑی 11ویں شریف کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی مناسبت سے آج حضرت غوث پاک علیہ الرحمہ کا مقام، ان کی شان اور رب تعالیٰ کے نزدیک وہ کیا ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بہترین اولیاء کے سردار ہیں، ان کا کچھ ذکر آپ کے ساتھ میں کروں گی کہ اللہ پاک نے آپ کو ولایت کا وہ عظیم و تاج جو ہے عطا فرمایا تھا کہ آپ تمام اولیاء کے سردار قرار پائے۔ اب جو شخص جتنا بلند مرتبے کا مالک ہوتا ہے، اس کی ذات میں، اس کی خوبی میں وہ کمال بھی اتنا ہی زیادہ، اتنی ہی خصوصیات ہوتی ہیں۔ جس طرح یقیناً تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات ساری مخلوق میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے اور ہر طرح سے ممتاز ہے، اللہ پاک نے انہیں مختلف خوبیوں سے مزین فرمایا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کی عظمت، ان کی تمام جو مختلف خوبیاں ہیں انبیاء کرام کی، وہ تمام کی تمام وہ سب کمالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں موجود ہیں، جمع فرما دی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات، وہ معجزات جو آپ کی ذات اقدس سے صادر ہوئے، مگر ایسے بھی کئی معجزات ہیں جو تا قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے والے اولیاء کرام سے کرامت کی صورت میں ظاہر ہوتے رہیں گے، کیونکہ ولی کی کرامت در حقیقت اس کے نبی کا معجزہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بڑی شان اور عظمت سے اولیاء کرام کو نوازتا ہے۔ ان عظیم ہستیوں سے زمانے کی شان و شوکت ابھی تک قائم ہے، ان کی عبادت کی مہک تمام جگہ خوشبو کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ بے شمار اولیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور اپنی کرامات کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو سیدھے راستے کی طرف راغب فرمایا۔ انہی اولیاء کرام میں سے ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، جن کی شان و عظمت نہایت بلند اور بالا ہے، اور آپ اولیاء کرام کے سردار اور کثیر کرامات والے بزرگ ہیں۔ آپ نے اپنی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بسر فرمائی کہ ہمارے غوث پاک کی شان یہ تھی کہ آپ پیدائشی طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے ولی تھے۔ ہمارے غوث پاک کی شان یہ تھی کہ آپ کی ولادت باسعادت کے وقت والدہ ماجدہ کی عمر 60 برس تھی، حالانکہ اس عمر میں عام طور پر اولاد کی امید نہیں ہوتی۔ ہمارے غوث پاک کی شان یہ تھی کہ آپ کی ولادت کی رات جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے اور سب کی صفت یعنی سب اللہ والے بنے۔ ہمارے غوث پاک کی شان یہ تھی کہ آپ نے پیدا ہوتے ہوئے ہی روزہ رکھ لیا، سحری کے وقت دودھ نوش فرماتے اور پھر غروب آفتاب پر روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ آپ کی شان یہ تھی کہ 5 برس کی عمر میں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو خوانی تھی، بسم اللہ خوانی کی جو رسم ادا کی گئی، تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد 18 پارے زبانی سنا دیے اور فرمایا، میری ماں رحمت اللہ علیہا کو بھی اتنا ہی یاد تھا، وہ پڑھا کرتی تھی تو میں نے سن کر یاد کر لیا۔ یہ ہے ہمارے پیارے غوث کی شان۔ ہمارے غوث پاک کی شان یہ تھی کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ آپ کا معمول تھا کہ جب بے وضو ہوتے تو اسی وقت وضو فرما کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کرتے تھے۔ ہمارے غوث پاک کی شان یہ تھی کہ آپ بہت زیادہ عبادت اور ریاضت اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے تھے۔ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے اور روزانہ 1000 رکعت نفل نماز ادا فرماتے تھے۔ آپ کی شان یہ تھی کہ آپ 13 علوم میں بیان فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے مدرسہ عالیہ میں لوگ آپ سے تفسیر، حدیث، فقہ وغیرہ پڑھتے۔ آپ کے دست کرامت پر 500 سے زائد غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا اور 1 لاکھ سے زیادہ ڈاکو، چور، فساق، فجار، فسادی، بڑے بڑے گناہ کرنے والوں نے توبہ کر لی۔ یہ غوث پاک کی شان تھی کہ آپ ان کا سمندر تھے۔ یہ آپ غوث پاک علیہ الرحمہ کی شان تھی، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ پاک جس کے سر پر ولایت کا تاج سجاتا ہے تو اس کی ذات سے ایسی ایسی چیزوں کا ظہور
ہونے لگ جاتا ہے کہ عقلیں حیران اور دنگ رہ جاتی ہیں۔ مثلاً اللہ پاک کی عطا سے اولیاء کرام مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، اولیاء کرام کی برکت سے بارشیں ہوتی ہیں، اللہ پاک کی عطا سے اولیاء کرام مریضوں کو اچھا کر دیتے ہیں، اولیاء کرام عطا الہی سے غیب کی باتوں کو جان لیتے ہیں، اولیاء کرام دلوں کے زنگ کو دور فرما دیتے ہیں، اور اولیاء کرام مخلوق خدا کی مشکل کشائی بھی فرماتے ہیں۔ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے جن کا قدم تمام اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ کے گردنوں پر ہے، آپ کو بھی رب کریم نے یہ طاقت اور قدرت عطا فرمائی کہ آپ اپنی نگاہ ولایت سے پوشیدہ چیزوں کو ملاحظہ فرما لیا کرتے تھے، اپنی کرامت سے بیماریوں کو تندرست فرما دیتے، اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا کبھی محروم نہیں لوٹتا تھا۔ آئیے غوث پاک علیہ رحمہ کا ایک ایمان افروز کرامت ملاحظہ فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن علی قریشی بیان فرماتے ہیں کہ چند بدعقیدہ لوگ 2 ٹوکرے لے کر بارگاہ غوثیت میں آئے اور آپ سے پوچھا کہ ان ٹوکروں میں کیا چیز ہے۔ آپ نے اپنے تخت سے اتر کر ایک ٹوکرے پر اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا اس میں آفت زدہ بچہ ہے، اور اپنے صاحبزادے سید عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کو اسے کھولنے کے لیے فرمایا۔ جب وہ ٹوکرا کھولا گیا تو اس میں وہی آفت زدہ بچہ تھا۔ آپ نے اس کو اپنے دستے مبارک سے اٹھا کر فرمایا قم باذن اللہ، یعنی اللہ پاک کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ اللہ پاک کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ نے دوسرے ٹوکرے پر اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا اس میں تندرست بچہ ہے۔ آپ نے اپنے صاحبزادے کو ٹوکرا کھولنے کا حکم دیا، یہ ٹوکرا بھی کھولا گیا اور اس میں ایک بچہ نکلا، اٹھ کر چلنے لگا۔ آپ نے اس کی پیشانی پکڑ پر فرمایا بیٹھ جاؤ، تو وہ بیٹھ گیا۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر وہ لوگ اپنے برے عقائد سے تائب ہو گئے، یعنی انہوں نے توبہ کر لی۔ شیخ ابو الحسن فرماتے ہیں کہ ایک دن میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا کہ مجھے اس وقت ایک ضرورت پیش آئی، میں اس ضرورت کو پوری کرنے کی غرض سے اٹھا۔ آپ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی میرا فلاں کام ہو جائے۔ میں نے اس وقت باطنی معاملات میں سے ایک معاملے کی خواہش کی تھی، چنانچہ اسی وقت وہ مجھے حاصل ہو گیا۔ یہ ہے ہمارے غوث علیہ الرحمہ کی کرامت اور ان کی شان کہ رب تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمتوں سے کتنا زیادہ نوازا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی کچھ ان کی زندگی کے پہلو تھے، ان کی زندگی کے کرامات تھے، جن کو دیکھ کر ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو قریب، اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہوتے ہیں، ان کا تعلق اللہ اور محمد سے ہوتا ہے۔ ان کا ہمارے ساتھ یہ تعلق کہ وہ ہمیں اللہ اور محمد کا دین سکھاتے ہیں۔ ہم اگر ان کے صدقے سے رب کے سامنے حاضر ہو کر اپنے ہاتھ پھیلائیں تو وہ ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹتے، کیونکہ وہ رب تعالیٰ کے پاس ہمارے لیے گزارش فرما ہوتے ہیں۔ اور جب اتنی بہترین گزارش، اتنی بہترین سفارش ہم اپنے رب کے پاس لے کر جائیں ان کے پیاروں کی، تو یقین ہے، یہ عقیدہ ہے کہ کبھی ہم خالی ہاتھ نہ لوٹیں گے۔ میری اب سے دعا ہے کہ اس مبارک مہینے کے صدقے، اس مہینے والے کے صدقے، بغداد والے کے صدقے، ہمیں بھی دین کی سمجھ بوجھ عطا کر ہمارے سینوں کو اپنے قرآن پاک کے لیے، قرآن پاک کے اندر جو احکامات ہیں ان کے لیے کھول دے، ہمارے دماغ کو غور و فکر کرنے والا بنا دے کہ ہم پیارے حبیب نے جو ہمیں احکامات دیے، قرآن پاک کے اندر جو ذکر کیے گئے، ہم اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی کا جو حصہ ہے بہترین طریقے سے سیدھی راہ کی طرف گزارنا شروع کر دے۔ میری رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے صدقے سے ہمارے دلوں کو بھی اپنے نور سے منور فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔